اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ میں آج سے ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس میں قرآنی آیات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، میں فرقوں کی باتیں نہیں کرتا، نہ کروں گا۔ جو قرآن شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بتاتا ہے، صرف وہی باتیں لوں گا، روایات میں نہیں جاؤں گا۔ آیات کا ترجمہ اور جو ان سے آسانی سے سیدھے سے بات سمجھ میں آتی ہے، وہی بات بیان کروں گا۔ جب ہم روایات میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سیدھی راہ نہیں ملتی۔ کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی سے کوئی مقصد بیان کرتا ہے، کوئی کسی کا کوئی اور مقصد بیان کرتا ہے، وہ بہت سے اس میں چونو چرا ہو جاتے ہیں۔ میں صرف سیدھی بات کروں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بھلی لگے گی، آپ کو بھی باتیں اچھی لگیں گی۔ سب سے پہلے ہم آیات مبارکہ وہ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عالمین کا رب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام عالمین کے رب کے لیے ہے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جب الہ رب اس نے پیدا کیا کائنات کو تو اس کا پالنے والا بھی تو وہی ہوگا، اور جس نے عالم پیدا کیے ہیں وہ صرف خود وہی جانتا ہے۔ وہ ان کے پالنے والا بھی وہی ہے، ان کو رزق بھی مہیا کرتا ہے، ان کی پرورش بھی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ پتھروں میں رہنے والے کیڑے کو بھی وہی رزق دیتا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف مشاہدات بھی بیان کیے ہیں۔ ان کو ماننے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ جب کہ وہ پہاڑ میں سے گابن اونٹنی کو نکال سکتا ہے تو پھر وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ اب آئیے اس کے حبیب کے لیے جو آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جیسا عالمین کا لفظ رب العالمین میں تھا، اسی طرح رحمت للعالمین میں وہی لفظ ہے۔ جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جہتیں قائم کی ہیں، جن کو صرف وہی جانتا ہے، ان سب جہانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ یہاں کچھ تھوڑے سے اشکال پیدا ہوتے ہیں، ان کا حل کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان میں تشریف آوری سے پہلے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے؟ اور اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد، یعنی عالم برزخ میں جانے کے بعد بھی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں؟ کیونکہ اس آیت مبارکہ میں کوئی پابندی نہیں، کوئی وقت کا ذکر نہیں کہ کن وقتوں میں آپ عالمین کے لیے رحمت تھے اور کن وقتوں میں آپ تمام عالمین کی رحمت نہیں ہیں۔ مطلقاً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور وہ اشکال جو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ہمارے درمیان موجود تھے تو آپ مکہ، مدینہ اور شام کے علاوہ کہیں کا سفر آپ نے نہیں کیا۔
جب آپ نے کہیں کا سفر نہیں کیا، کسی اور جہان میں جانا، کسی اور عالم میں جانا ثابت نہیں ہوتا تو رحمت کیسے ہوئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس قرآن کے نازل ہونے کا سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہذا یہ قرآن رحمت ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ آیات مبارکہ کے الفاظ ایسے نہیں ہیں۔ آیت مبارکہ کے الفاظ میں وما ارسلنا کا کی ضمیر ذات رسول کی طرف مرجع ہے، ذات رسول کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، بہت کا کوئی تو یہ نہیں۔ عالم ارواح میں بھی، عالم مثال میں بھی، عالم دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، عالم حشر میں بھی، یعنی ہر عالم میں جن سب عالموں کو رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، ان سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب عالم دنیا میں تھے تو عالم دنیا کے لیے رحمت تھے، جب عالم برزخ میں ہوں گے تو عالم برزخ کی رحمت ہوں گے، اور جب حشر میں ہوں گے تو عالم حشر کی رحمت ہوں گے۔ یہ کج فہمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جہان کے لیے رحمت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر عالم کے لیے ربوبیت کا فعل انجام دیتا ہے، ان کا پالنے والا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہان کے لیے ہر لحظہ، ہر وقت رحمت کا سبب ہیں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور پیغمبر یا ولی یا کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت عطا نہیں کی ہے۔ معزز سامعین، میں آج آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ سلسلہ میں نے جو آج اس ویڈیو شروع کیا ہے یہ چند ویڈیوز تک چلے گا۔ ہر ویڈیو پر نمبر لگا ہوگا، اس ویڈیو کا نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد قرآن شریف سے ہم دوسری آیات لیں گے اور ان کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مختصر الفاظ میں ان کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ براہ کرم میرے چینل تفہیم خدا کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ہو سکے تو اسے شیئر بھی کیا کیجئے، تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ ہو جائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔